أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ ہم لوگ یہاں جو جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ سب سے پہلی چیز التخلیہ کسے بولتے ہیں؟ کہ پہلے سے جو چیزیں ہمارے اندر ہیں وہ چیزیں ہم خالی کریں، غلط عادتیں، غلط باتیں، غلط اخلاق جو ہمارے اندر ہیں اس سے ہم لوگ پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد التحلیہ، اچھی عادتوں سے ہم آراستہ ہو جائیں۔ ایک گلاس میں گندا پانی ہے، آپ گندے پانی کو نکال کر باہر کریں گے، گلاس دھوئیں گے، پھر اس میں کیا کریں گے؟ فریش پانی بھریں گے۔ پہلے کیا کرنا ہم کو؟ جو چیزیں ہمارے اندر غلط ہیں اسے کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ ان چیزوں کو رکھ کر ہم ڈالتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لوگ سارے وائرس اور اینٹی وائرس کو اچھا سمجھتے ہیں نہیں؟ تو پھر اسی طرح تیسری چیز ہمارے ہے والتزکیہ، ہمارے اندر پاکیزگی ہو، پاک دامنی ہو، جسے کہتے ہیں تزکیہ، پیوریفیکیشن۔ ہمارے اندر کیا ہو؟ پاک دامنی، اچھے اخلاق۔ تزکیہ کے معنی پاک کرنا۔ ہم پوری طرح پاک ہو جائیں، اتنا پاک ہو جائیں کہ جنت کے لیے فٹ ہو جائیں، اس لیے کہ جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ اگر ہمارے اندر ذرا سی بھی خرابی ہے تو جب تک اصلاح نہ کر لیں تب تک ہم لوگ جنت کے قابل نہیں بن سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہے، اس سے پہلے جو باتیں ہم سن رہے تھے، گنہگار مومنوں کی حالت کل حشر میں کیا ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ جس بات کا ذکر ہے، یفزع الناس یوم القیامہ ولا یفزعون، قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے لیکن مومن لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو قیامت کے دن اس کے ہولناکیوں پر پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ کون ہے کہ جس دن لوگ غمگین ہوں گے، سارے غمگین ہوں گے لیکن یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اولیاء الرحمن، رحمان کے دوست، شیطان کے دشمن۔ اگر الٹا ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ ہم لوگ کس کے دوست بننا ہے؟ رحمان کے دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رحمان کے دوست ہیں، ان کو کل حشر کے دن کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دو ہی کام ہم کو کرنے ہیں، رحمان کو دوست بنانا ہے اور رحمان پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ یہ ضروری کام ہے۔ وَعَمِلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں انہوں نے عمل کیا۔ دنیا میں کام کرنے کے بہت سارے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایک ایک نوجوان ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیں۔ لوگ ہیلتھ کلب بناتے نہیں، جم خانہ بناتے ہیلتھ کلب۔ میں اسی لیے آپ کو بولتا ہوں کہ آپ ایک ایسا گروپ بناؤ، ڈوری فری گروپ، جہیز کی لعنت سے کیا ہونا؟ پاک ہونا۔ ویسا ایک گروپ تمہیں ایک کانٹیکٹ لسٹ رکھو، تمہارے فرینڈشپ میں کون کون بچے ایسے ہیں جو اس لعنت سے پاک ہونا چاہتے ہیں۔
ابھی جو فرش کیس ہمارا وہ گجرات کا ہے، گجرات کی اس عورت کا جو عائشہ نام کی لڑکی ہے جس نے اپنا لائیو بیان مرنے سے پہلے دیا ہے۔ تو ایسے کئی ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کئی لڑکیاں ہیں، کچھ معلوم پتہ چلتا ہے، کچھ لڑکیوں کا پتہ نہیں چلتا، کچھ جلائی گئیں، کچھ ستائی گئیں، کچھ زہر ملا کر مار دی گئیں، کسی نے اپنی جان لے لی۔ ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ جہیز کی لعنت۔ علماء تقریریں کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہی ہے آج بحث غریبی مٹاؤ ہے، بعد از بحث مرغ پلاؤ ہے۔ کیا ہم لوگ بحث کرتے ہیں غریبی کیسا مٹانا، اس کے لیے کیا کیا کرنا، میٹنگ کے بعد کیا؟ مرغ پلاؤ۔ میٹنگ کے بعد کیا ہوتا؟ تو ایسی بات نہیں۔ علماء بتاتے ہیں، واعظین ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، بتاتے ہیں کہ جہیز ختم ہونا چاہیے، لیکن کیسے ختم؟ کیا شعیب صاحب، جہیز کیسے ختم؟ آج آپ پوچھ لیں بڑے بڑے لوگوں سے، آپ اس کی ابتدا اپنے طور سے کریں، اپنے گھر سے کریں، اپنی ذات سے کریں، تب جا کر یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے ہی ایک آدھ حادثہ ہوا اور ہم نے افسوس کا اظہار کیا، ایسا نہیں ہونا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ایک کلمہ گو بہن، کلمہ پڑھنے والی موت کے منہ میں چلے گئی، خودکشی کر لیا۔ اگر ان کو تھوڑا سا بھی اسلامی تعلیمات سے وہ آراستہ پیراستہ ہوتی تو یہ حرکت نہیں کرتی، صبر کرتی، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالتا، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا۔ بہرحال حالات ان کے ساتھ ویسے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ علماء نے بھی اس کے بارے میں دو مختلف رائے دی ہیں کہ خودکشی کرنے والا وہ اسے حلال سمجھ کے نہیں کرتا، بولتا ہے کہ ہاں میں غلطی کر رہا ہوں، حالات سے مجبور ہو کے کرتا ہے، تو پھر اس کا حکم الگ۔ تو بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ ایسے بہت سارے کام معاشرے میں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے لیے آپ کوشش کریں، تب جا کر قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، ورنہ ایسے ہی جمع خرچ ہو، زبانی باتیں ہوں کہ ہاں یہ بڑی بری چیز ہے، ختم ہونی چاہیے۔ ہم لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں لیکن پس پردہ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ شریعت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو ہمارے مسلم خاندانوں میں، سوسائٹی میں، وہ لوگ شریعت بناتے ہیں۔ سارے مراسم، رسم و رواج کون بناتے ہیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں۔ اگر آپ شادی کرتے ہیں، شادی ایک عبادت ہے، تو عبادت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو شادی کا جو سسٹم رکھا ہے، یہ جوڑے بنانے کا جو سسٹم ہے، سورج چاند، دن رات، یہ سارے جو جوڑے بنانے کا جو سسٹم ہے، اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ تو اگر ایک لڑکا لڑکی کے ماں باپ سے سرنج لگا کر خون پیتا ہے، چوستا ہے مچھر کی طرح، تو اس کے دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ وہ لڑکی کیا سکون کا سامان لے کر آئے گی؟ قرآن تو کہتا ہے جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تو بہرحال آپ کو مجھے ایسے کیسز جو ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ اچھے گھرانے ہیں، ان لوگوں میں تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہر گھرانے میں ہونی چاہیے، ہر گھرانے میں ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی اور عائشہ خودکشی نہ کر لے، خودکشی نہ کر لے۔ اور تو اس کے لیے میں اپنے سارے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ خود بھی اس بات کا تہیہ کریں، مرد بنیں، کیا بنیں؟ مرد بنیں، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، کیونکہ اچھے مردوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے وہ وعدے کرتے ہیں، عین وقت پہ پیر پھسل جاتا ہے، دادی مانے نہیں، امی مانے نہیں، ابا مانے نہیں، نکاح میں آتوں نے بولے، اس لیے میں کیا کرا؟ پھسل گیا۔ تو ہم کوشش کریں اللہ کو منوانے کی۔ کس کو منوانے کی؟ اللہ کو منوانے کی۔ بہرحال
ہم رحمان کے اولیاء بنے، رحمان کے اولیاء اور اس پر جو ایمان لائے، وَعَمَلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر انہوں نے عمل کیا، استعدادا لذلك اليوم، آخرت کی دن کی تیاری میں۔ آج آپ احساس کر سکتے ہیں کتنی بچیاں آپ کے محلے میں ہیں جو بن بیاہی بیٹھی ہیں۔ کیوں بیٹھی ہیں؟ ڈوری، اتنا پیسہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، اتنا جہیز ہم نہیں لا سکتے، اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اتنی بچیاں بیٹھی ہیں جو بن بیاہی بیٹھی ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے، تو یہ آج کے زمانے کا جہاد ہے، اس سے بھی شاید میں سمجھتا ہوں اس کا رتبہ بڑھ کر ہے۔ تو آپ اور میں اس کے لیے کوشش کریں، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں ختم ہوں گی تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اچھا خاندان بنے گا، اچھا خاندان بنے گا تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو شان و شوکت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ چونکہ ہمارا بیج لگانا ہی غلط ہو رہا ہے، تو اسی لیے سارے کام یہاں سے وہاں تک غلط ہو رہے ہیں۔ وَعِندَمَا، اور جس دن یہ لوگ جو مومن بندے ہیں قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ لا خوف، یعنی آج تم کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں، نہ غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ کس کو؟ ان کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر، فزع الأكبر، پہلے وقت پہنچنے والی جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیں گے، وہ ہولناکی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمْ، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فزع الأكبر کسے کہتے ہیں؟ قبروں سے اٹھنے کے بعد جو بندوں کو پریشانی ہوتی نہیں، قبر سے اٹھنے کے بعد کیسا پریشانی ہوتی رہیں گی دیکھے تمہیں، ایسا نہیں، سمپل میں ایک ایگزامپل، لیکن یہ مثال 1% ہے، 99% اس سے زیادہ۔ ایک بلی، ایک چڑیا کو آپ نے پنجرے میں لیا، پنجرے میں رکھے 1 گھنٹہ، ڈارک، تاریک، ایک بند باکس، اس میں جب آپ چھوڑیں گے تو وہ بلی یا چڑیا کس تیزی سے بھاگے گی؟ باہر بھاگے گی نہیں بھاگے گی؟ نہیں بھاگے گی، نہیں، اس کو باہر چھوڑیں گے تو نہیں بھاگے گی۔ کیسے بھاگے؟ اب وہ سر پڑ بھاگے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے کدھر جا رہی ہو۔ تو ویسے ہی یہ لوگ زمانے سے قبروں میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو اپنے قبروں سے اٹھیں گے، كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے بھاگیں گے جیسے منتشر، یہ چڈے ہیں، ٹڈی دل فوج ہے جو ایک جہت میں جا رہی، جس طرف آواز آ رہی، كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، سمجھ میں آیا؟ اس سے بھی خطرناک طریقے سے قبر میں بند ہیں۔ جب قبر کھلے گی، سور پھونکا جائے گا، پریشان ہو کر بھاگیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں آپ کو ناز ہے، مجھے فخر ہے میرے علم پر، آپ کو اپنے کپڑوں پر، دولت پر، اپنے خاندان پر، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، کب تک رے بابا؟ حلق میں سے روح نکلے تک۔ اس کے بعد تمہیں کیا ہو جاتے ہیں؟ میں کیا ہو جاتا؟ مرحوم کیا بولتے ہیں؟ مرحوم۔ اللہ رحم کرے تو نہ، پہلے ہم لوگ بول لیتے ہیں
مرحوم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، ان حسن الظن بعبدی، لیکن اللہ ایسے کام تو کریں کہ ہم مرحوم بن سکیں۔ مرتے ہی میت کب جاتی، میت کب اٹھتی، میت کہاں دفناتے، میت کہاں لاتے، ارے یہ لمبے لمبے نام، فضیلت الشیخ علامہ فرید الدہر وحید العصر، یہ سب کہاں چلے گیا معلوم نہیں۔ وہاں تو ایک ہی نام ہے، کون سا نام ہے؟ میت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس دن پر رحم کرے جس دن ہم لوگ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، ہماری روحیں ہمارے جسم سے نکال لی جائیں گی، ہم بے روح پڑے ہوں گے، لوگ ہمیں لے جائیں گے، کفنائیں گے، دفنائیں گے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار ففی ذلک اليوم، اس دن ینادی منادی الرحمن اولیاء الرحمن مطمئنا لہم، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا۔ کس کے لیے یہ پکار ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ کیا پکار رہا ہے؟ یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، خوف حرر، فیا، تمہارے اوپر آج کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تو تمہارے لیے کوئی غم ہے۔ تو شاید میں غم اور ڈر دونوں کا فرق بتا چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، آپ کو معلوم ہے ڈر اور غم میں کیا فرق ہے؟ ڈر، عام طور سے ڈر ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ فیا، اور غم گریف، گریف، تو ڈر اور غم، ڈر اور غم میں یہاں جو اللہ نے ذکر کیا، غم اس بات کا کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، ارے میرے جائیداد کا کیا ہوگا، میرے پراپرٹی کا کیا ہوگا، میری بائک کون چلائے گا، میرا گھر کون سنبھالے گا، اس بات کا کیا ہے؟ غم ہے۔ میرے چھوٹے بچے، میری یہ بیوی، میرا یہ گھر، میرا یہ جائیداد، میری یہ پراپرٹی کون سنبھالے گا، یہ کیا ہے؟ غم۔ ڈر کس بات کا؟ اب جو جا رہا ہے پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، آنے والی چیزوں کا ڈر، جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا غم۔ فرشتے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کیا کرے گا؟ سنبھال لے گا، ساری چیزیں سنبھال لے گا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اے میرے بندو، لا خوف علیکم، تم پر آج کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ تو ڈر ہے نہ تو غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی۔ ایک آدمی پوچھتا ہے دنیا کی زندگی میں کیا خوشخبری ہے؟ دنیا کی زندگی میں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے جی لیتے ہیں جو اپنی خواہش سے نہ کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں۔ نہیں، آپ دل کے ارماں بہت نکلے مگر کم نکلے۔ آدمی کے دل میں کتنی ارمان ہوتے ہیں کہ میں فلاں کپڑا پہنوں، فلاں کھاؤں، لیکن ارمان کرتے کرتے کیا ہوتا؟ دنیا سے اس کی آخری ارمان بھی نکل جاتی۔
لیکن یہ آخری ارمان کب پورے ہوں گے؟ بہت سارے ہیں جو نہ اپنا مرضی کے گھر میں رہ سکے، نہ اپنی مرضی کا کپڑا پہن سکے، نہ اپنی مرضی کا کھا سکے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے ما یدعون وفیہا ما تشتہیہ الانفس، تمہارے جن دلوں نے جو خواہش کی تھی وہ خواہش وہاں پوری ہوگی۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ تو بہرحال دنیا میں ہر خواہش اور مرضی کا پورا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کے آپ محبوب نہیں ہیں۔ اگر آپ یہی بات ہوتی تو نبی رحمت کا چولہا کبھی ہفتے ہفتے نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا کبھی ہفتے ہفتے نہیں جلتا تھا۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ امی آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ کہا کہ ہم اسودین، پانی اور کھجور کھا کے بسیرا کرتے تھے۔ اگر یہی دنیا ہی محبوب ہوتی تو کہتے ہیں کہ وادی بطحا کو ہم سونے سے بدل دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال ہم لوگ یہ تصور دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہی سب کچھ دولت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے معلوم؟ دولت بولے تو، دنیا بولے تو کیا بولے تو اچھا ایک بنگلہ رہنا، خوبصورت بیوی رہنا اور گھر پر بچے رہنا، صحیح ہے؟ اگر یہی ہوتا تو نبی رحمت کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، جب سجدہ کرنے پر آتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے، میں پیروں کو سمیٹ لیتی، اللہ کے رسول سجدہ کرتے۔ تو کتنا بڑا رہے گا اللہ کے رسول کا کمرہ؟ کتنا بڑا رہے گا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز خلاص، اچھا گھر کیا بولتے ہیں؟ ڈوپلیکس بولتے ہیں۔ ایسے سارے فلا ہے، فلیٹس ہے، بنگلے ہیں، اللہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اصل نہیں، وہ کیا نہیں ہے؟ اصل نہیں ہے۔ اللہ سے مانگی، اللہ دیتا ہے تو شکرانہ ادا کیجیے، لیکن اسی کو اپنے لیے زندگی میں کامیابی اور سکسیس کا ذریعہ مت بنائیے۔ دوسری بات آتی ہے اولاد کی۔ اگر اولاد ہی کامیابی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود خالی نہ ہوتی، نہیں؟ اگر اولاد ہی سب کچھ ہوتی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بغیر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بتائی، دین کی خدمت کی، علم سیکھا اور سکھایا اور دنیا سے چلی گئی۔ بہرکیف ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ آخر میں ایک چیز ہمارے ساتھ ہے، اس کو سن کر بات ختم کرتے ہیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ نیک مومن بندوں کے لیے آخرت میں پریشانی کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں وہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے جب سارے لوگ پریشان ہوں گے؟ سارے لوگ پریشان ہوں گے، ایسا ان کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کا سبب بتاتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں ان قلوبہم کانت فی الدنیا عامرہ بمخافت اللہ عز وجل۔ دنیا میں ان کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے آخرت میں ان کے لیے خوف کو دل سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ جو یہاں ڈرا وہاں بچا، جو اس کا دل دنیا میں بے خوف ہے، بہت سارے ہیں، پتہ نہیں ان کے باپوں نے کیسی ان کی تربیت کی ہے، وہ لوگ کچھ حقیقت ہی نہیں سمجھتے، بولتے ہیں کہ ہم سپر ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ یہ لوگ غریب، بالکل کمزور قسم کے لوگ، تو وہ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کو اللہ کے عذاب سے وہ امن میں ہے۔ اللہ کے عذاب سے کس میں ہے؟ امن میں ہے۔ ہم لوگ دنیا میں اچھے ہیں نہیں، اللہ آخرت میں بھی کیا کرتا؟ ہم نہ اچھا رکھتا، ہم نہ کیا بھی نہیں، ہمیں نماز نہ پڑھو، کیا بھی نہیں کرو، پرواہ نہیں، اللہ ہم نے سوپ دیا، اللہ آخرت میں کیا کرے گا؟ ضروری ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ مہلت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ایک نافرمان بندے کو اللہ نعمتوں پر نعمتیں دیتا جاتا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کیا دے رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے۔ مچھلی پکڑے ہیں کبھی؟
ہاں پکڑے نہیں ماشاءاللہ. مچھلی کا کانٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ مچھلی منہ میں پکڑ لیتی ہے تو فوراً نہیں کھینچتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اتنا مہلت دیتے ہیں کہ چلو وہ اس کے جبڑوں میں اچھی طرح اٹک جاتا ہے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں. معمولی ہمارے پاس اتنی عقل ہے تو عقل دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی جس کی ذات ہر چیز ہر تشبیہ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کیسی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جب ہم وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ موئلہ. اللہ ہر گناہ کرنے والے کو وقت پر سزا دے دیں. کیسا ہے یاد ہے؟ اب باہر کوئی نکل کو کوئی عورت جا رہی تھی, ذرا گھور کو دیکھا, آنکھیں نکل گئے, کیا ہوا؟ اسپاٹ پر اللہ سزا دے ڈالا. کسی کو گالی دیا, گالی دیتی ہی زبان نکل گئی. کسی کے پیسے ایسا کہ اچھا موبائل دکھا, چوری کرنے گیا, ہاتھ آٹومیٹک کٹ ہو گیا. کیسا رنگا زمانہ؟ کوئی بچے گا؟ کوئی بچے گا؟ جدھر دیکھو آنکھیں نہیں سو لوگ, غیبت سنتے ہی کانا کٹ گئے, کانا نہیں سو لوگ آ رہیں گے, ہاتھا کٹے سو لوگ آ رہیں گے. اللہ کیا بولتے ہیں؟ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا. لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں, لیکن جب پکڑ لیں گے تو سرکنے کی کوئی جگہ نہیں رہی. کیا بولتے ہیں؟ بچ کر بھاگنے کا کوئی اسکیپ, کوئی جگہ نہیں. اللہ ویسا پکڑتے, آہا میں اچھا تھا نا, ایسا ہو گیا, ویسا ہوتا ابھی کیسا ہوتا. اللہ تعالیٰ جب پکڑیں گے, جب تک نہیں پکڑ ہوتی سب اچھا رہتا, سب اچھا رہتا. اللہ جب پکڑ لیں گے کوئی بچ نہیں سکے گا. اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈریں, ہماری زبان سے, ہماری حرکتوں سے کسی کا دل دکھانے سے کیا کریں؟ بچیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو رائٹ لگاتا, دوسروں کیا لگاتا؟ رانگ. یہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ رائٹ ہوں. آپ بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ کبھی رانگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا کہ کون رائٹ ہے کون رانگ ہے. تو بہرحال وَالسِّرُّ فِي هَذَا الْأَمَنِ الَّذِي يَشْمِلُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ الْأَتْقِيَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نیک بندوں کو اس دن بے خوف رکھیں گے؟ چونکہ دنیا میں ان کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے تھے, آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بے خوف کر دے گا. وہ راتوں کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے, دن میں پیاسے رہتے تھے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی انہوں نے پوری پریپریشن کی تھی. ہے پریپریشن؟ ہم لوگ کھڑ سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ ہے کتنے دن کھڑے ہونا ہے وہاں؟ کہ ایگزام کا ٹائم کتنے گھنٹے ہے؟ نہیں, یہ ایگزام نہیں بولو, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے 15,000 سال. مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 years, 50,000 سال. کیسا کھڑیں گے پاؤں؟ ذرا امام صاحب دعا تھا لمبے پڑھائے تو گڑگیا میں درد دیتا. دعا کم پڑھتے, امام صاحب کے بارے میں زیادہ سوچتے نماز میں. کیسا ہوگا؟ 50,000 سنہ, 50,000 سال اللہ کے سامنے ٹھہریں گے. اور حالت ایسی ہوگی کہ سورج سروں پر ہوگا, لوگ اپنے گناہ, یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کے حمل گر جائیں گے اور ان ہولناکیوں کو دیکھ کر ماں کے پیٹ میں موجود بچہ رحم مادر کی تھیلی سے چمٹ جائے گا. حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں کیا ہے, لیکن وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کانپ جائے گا. تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے الاستعداد الوقوف بین یدی اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا یہ صاف ہو, ہمارا نام اعمال کیا ہو؟
کسی کا دکھ دیا ہو، کسی کو دوش دیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کا کچھ لیا ہو، کہتے ہیں فقد حق عنہم ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ہمارے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برائی سے ان کو بچا لے گا، اب ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا اس صبر کے بدلے میں جنت اور ریشم. تو بہرحال ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیا تیاری کرتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ ویسے اتنے سارے لوگ جو سارے کھڑے ہوں گے اللہ نام لے کر بلائیں گے، عبد الواحد، تو اب آدمی ادھر ادھر دیکھا نہیں، مجھے نہیں، ان کو بلا. جیسے کلاس روم میں کلاس میں ہوتا نہیں، پروفیسر ایک کا نام لیا تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایسا دیکھا تو پیچھے والا مجھے نہیں، اسے سوال پوچھ رہا ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی نہیں ہوگی. سیدھے اس کے دل میں بات جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو بلا رہے ہیں، آپ ہی کو حساب دینا ہے، لڑکھڑاتے قدموں سے جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے وفي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرے عزت اور جلال کی قسم، میرے بندے پر میں 2 امن 2 خوف جمع نہیں کروں گا. کتنے؟ 2 امن. اگر وہ دنیا میں امن سے ہے تو قیامت کے دن وہ ڈرے گا. امن سے کا مطلب کیا؟ آج فجر کی نماز چھوٹی، کیا پرواہ نہیں، کیا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، کیا مطلب؟ چلتا. کیا مطلب؟ چلتا. اچھا ایسا کل بھی چھوڑ والے، کل چھوڑے نا، آج چھوڑنے میں کیا ہے، وہ بھی چھوڑا لیا. اچھا دوسرے دن چھٹی، اچھا پورا 3 دن برابر کر لیں گے، کل بھی چھوڑا. اس کے بعد پھر کیا کرتا ہوں، اچھا جمعہ آتا ہے نہیں، جمعے کی صبح نہا کو انشاءاللہ ارادہ اب سے جمعہ کیا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو اگر ایسا آدمی ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اسی لیے علماء نے ایسے آدمی کے تعلق سے کہا کہ وہ کافر ہے، کافر ہے، علیاذ باللہ. تو اگر اللہ تعالیٰ سے آدمی کو کبھی بھی کیا نہیں ہونا چاہیے، امن میں نہیں ہونا چاہیے. آپ جیسے ہی گناہ ہوا، کوئی نماز چھوٹی، آپ کا دل گھبرا اٹھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کے عوض پوچھ لے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں. یوم اجمع فیہ عبادی، آپ دنیا میں ایسے یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو خوف میں مبتلا کر دے گا. وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا، اگر دنیا میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي، کل قیامت کے دن میں اسے امن دے دوں گا. قیامت کے دن ان سے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، اس آخری پیراگراف کو ہم ختم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک بات سمجھ میں آگی نہیں، یہاں ڈرے ہیں تو وہاں نہیں ڈریں گے. اگر یہاں بے خوف ہیں، نڈر ہیں، ہر چیز کو سلی، اچھا نماز چھوڑ گئی کیا پرواہ نہیں، کسی کو جھوٹ بول دیے کیا پرواہ نہیں، غیبت ہو گئی پرواہ نہیں. جیسے بھی گناہ ہو آپ فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَكْثَرُ إِخْلَاصًا لِرَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ أَكْثَرُ أَمْنًا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آپ جتنے مخلص ہوں گے اللہ کے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا امن آپ کو دے گا. سب سے پہلے کون ہیں؟ الموحدون. موحد ہیں جنہوں نے شرک کا شائبہ، شرک کو قریب نہیں آنے دیا، ان کے لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ امن ہے. سب سے پہلے زیادہ امن قیامت میں کسے ہوگا؟ موحدون. موحدون سے مطلب توحید پرست، توحید پرست جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو مانا. اللہ قاضی الحاجات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے.
لہم الامن التام یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پورا امن دیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے اپنی قوم کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام، قوم کے لوگ جو عبادت کرتے تھے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہا معلوم؟ ارے ابراہیم دیکھو تمہیں ایسا بتوں کے خلاف کرتے ہیں، بتوں کو نہیں مانتے ہیں، بتوں کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ کیا جائے گا؟ جیسے آج کل ہمارے بولتے نہیں، تمہیں درگاہ کے اوپر سے جاتے کیا بھی نذرانہ چڑھاتے نہیں، ادھر پلٹ کو دیکھتے بھی نہیں، ولی صاحب اندر بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے آپ لوگ، اسی لیے تم لوگ ایسا ہو گئے ویسا ہو گئے، ایسے وہ لوگ بھی بولتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا دیکھیے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان معبودوں سے جو حقیقی نہیں ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور تم کس سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے جو ساتوں آسمان و زمین کا رب ہے اس سے نہیں ڈرتے ہو، اور یہ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، ان کی عبادت کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پھر الذین آمنوا، اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے شائبے سے، گندگی سے یہ نہیں کیا، گندہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو بہرحال حشر کا دن ہے، اس دن کی تیاری ہم کریں انشاءاللہ۔ کل ہمارے ساتھ گفتگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حشر کی پریشان دن میں کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میں اور آپ جو یہاں موجود ہیں، وہ تمام جو ہمارے ساتھ ہماری آواز دنیا کی کسی بھی کونے میں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس پریشان کن دن میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب کو امن میں رکھ، عافیت میں رکھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔